नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैंने ये बयान किया कि मुशरिकीन मक्का और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबैन इख्तिलाफ इलाह में था। आप कहते थे अल्लाह ही इलाह है और मुशरिकीन कहते थे अल्लाह भी इलाह है और अल्लाह के सिवा और भी इलाह हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि बल्कि उनको गलत फहमी है कि मुशरिकीन मक्का अल्लाह के तो कायल थे, अल्लाह की सिफ़तों के भी कायल थे। वो खालिक मालिक राज़िक सब कुछ अल्लाह को मानते थे। बारिश बरसाने वाला रोज़ी देने वाला अल्लाह को मानते थे। इख्तिलाफ नबी पाक की नबूवत के बारे में था कि वो आपको नबी नहीं मानते थे। ये गलत फहमी जाहिलों में तो हो सकती है। हज़रत मौलाना सज्जाद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये हमारी जमात के एक बहुत बड़े आलिम हुए और तफसीर जवाहिरुल कुरान इन्हीं ने मुरतब की। बड़ी खिदमात हैं उनकी। उन्होंने तफसीर जवाहिरुल कुरान के मुकदमे में लिखा कि मैंने एक देवबंदी आलिम की तकरीर सुनी, वो भी यही कह रहा था कि इख्तिलाफ आपकी नबूवत के बारे में था। वो आपको नबी मानने के लिए तैयार नहीं थे, आपसे इख्तिलाफ करते थे। तौहीद को तो वो मानते थे। ये वो आलिम बयान कर रहे थे। मैं इस सिलसिले में एक जगह आपको दिखाना चाहूँगा। ये सूरत अनाम है जी। सफ़ा नंबर है 119। सफ़ा नंबर 119। सूरत का नाम है सूरतुल अनाम। आयत नंबर है 33। क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुका अल्लज़ी यक़ूलून। इसे हमारी इस्तिलाह में तसल्ली कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं जी। क़द नअलमु, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि इनकी बातें आपको गम में डालती हैं। ये जो बातें बनाते हैं ना, शायर है, मजनून है, कज़्ज़ाब है, जादूगर है, असातीरुल अव्वलीन है, पहले लोगों की कहानियाँ सुनाता रहता है,
فلاں رومی لوہار سے پڑھ کے آ جاتا ہے، وہ اسے پڑھاتا ہے، یہ ہمیں سناتا ہے۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، اس سے آپ غمگین ہوتے ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے پیغمبر یہ تیری تکذیب نہیں کرتے۔ تیری تکذیب کرنی ہوتی تو 40 سال پہلے کرتے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، میرے پیغمبر وہ تجھے نہیں جھٹلاتے۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آیتیں کیا ہیں؟ یہی لا الہ، یہ جو آپ کا پیغام ہے نا، اس کے یہ منکر ہیں، یہ تیری تکذیب نہیں کرتے۔ کتنی واضح آیت ہے، اس کے باوجود لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اختلاف تو اس میں تھا کہ وہ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، آپ کو سچا نہیں مانتے تھے۔ یہاں اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں۔ ہمارے جو شیخ ہیں، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پنجابی میں مانا کرتے تھے۔ پنجابی زبان جو ہے نا، یہ بنسبت اردو کے تھوڑی سی فصیح بھی ہے اور میٹھی بھی۔ تو ذرا وہ معنی سنیں جو انہوں نے پنجابی میں کیا۔ قد نعلم، اساں ڈاڈھا جاننے ہاں، اساں ڈاڈھا جاننے ہاں، انہاں دیاں گلاں سن کے تساں غمگین ہوندے ہو، اساں ڈاڈھا جاننے ہاں۔ تو یہ بڑی تسلی ہے نا کہ جن کے لیے مار کھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سارے حالات جانتے ہیں۔ اختلاف اس بات میں تھا۔ میں تھوڑا سا انبیاء کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جس نبی نے مسئلہ توحید کی آواز لگائی ان کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ اس سے پہلے چونکہ شرک نہیں تھا، اس لیے کسی نبی کی یہ دعوت نہیں تھی۔ جب بیماری کوئی نہیں تو علاج کیوں؟ بیماری پیدا ہوئی حضرت نوح کی قوم میں، شرک والی بیماری۔ تو جب بیماری پیدا ہوئی شرک والی، تو اللہ نے اس کے علاج کے لیے حضرت نوح کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ سورۃ آراف ہے، آپ دیکھ لیں اس جگہ کو۔ سورۃ آراف آیت نمبر ہے جی 59۔ صفحہ نمبر ہے جی 143۔ دیکھتے چلے جائیں کہ نبی کی دعوت کیا ہوتی تھی، ہر نبی کی دعوت کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ فقال، انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ بس اتنی دعوت تھی، یہ دعوت ہے پیغمبر کی، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ نہیں، آگے دعوت کا حصہ سنیے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی بھی الہ نہیں۔ بس الہ کا لفظ سنتے چلے جائیں، کل انشاءاللہ اس کی تفصیل کریں گے، بتائیں گے کہ الہ کون ہوتا ہے۔ لیکن حضرت نوح کی دعوت یہ تھی کہ الہ صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہاں جو اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، طلبہ ہیں، علماء ہیں، سارا قرآن آپ پڑھ لیں جی۔ حضرت نوح کی
दावत व तबलीग में किसी जगह पे भी आमाल का जिक्र कोई नहीं जी। फिर एक दफ़ा सुनिए, हज़रत नूह की दावत व तबलीग के उन्वान पर किसी जगह पे हज़रत नूह ने अपनी कौम से कहा नमाज पढ़ो, कुरान ने जिक्र किया हो? नहीं। हज़रत नूह ने कहा ज़कात दो, कुरान ने जिक्र किया हो? कोई नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनके यहाँ नमाज नहीं होगी, ये नहीं कह रहा हूँ। ज़कात नहीं होगी, हुकूक नहीं होंगे, आमाल नहीं होंगे, होंगे। जिन लोगों ने कलमा पढ़ लिया होगा ना, उन पर कुछ अहकाम लागू होंगे। माँ बाप से अच्छा सलूक करो, औलाद, पड़ोसी, पूरा तोलो, झूठ ना बोलो, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन दावत व तबलीग के सिलसिले में कुरान उनका ज़िक्र नहीं करता, ना नमाज का, ना रोज़े का, ना हज का, ना ज़कात का, ना हुकूक का, ना मुआमलात का। कुरान ज़िक्र करता है तो सिर्फ़ एक मसले का ज़िक्र करता है, ओबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन। जगह जगह इसी को आप देखेंगे। कितने साल? 950 साल। बदन कांप जाता है, बदन कांप जाता है। 950 साल एक ही आवाज़ लग रही है, ओबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैर। मार पड़ रही है, घर में बीवी मुखालिफ है, सका बेटा मुखालिफ है। 950 सालों में सिर्फ 80 बंदे मोमिन बने। ये जो तलबा हैं, उलमा हैं, अपने ज़हन में बिठा लें। इस तरफ कभी ख्याल नहीं करना कि हमारे मुक्तदी बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, चंदे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, मुक्तदी तो नहीं टूट गए, ये कभी ख्याल नहीं कर। लोग मानते क्यों नहीं, इस तरफ कभी तवज्जो नहीं कर। आपका काम मनवाना नहीं, आपका काम है बयान कर, खोल के बयान कर दें, हिदायत देना आपके। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। हिदायत किसके हाथ में? अल्लाह। अबू जाल को मेरे नबी ने 13 साल कुरान सुनाया। कितना? 13 साल। एक मिनट के लिए यार तसव्वुर तो करो, एक मिनट के लिए सोचो तो सही। बैतुल्ला हो, मक्के की गलियां हो, पढ़ा जा रहा हो कुरान, पढ़ने वाला हो आमना का लाल, क्या समा होता होगा, क्या समा होता होगा। अबू जाल ने नहीं माना। 13 साल कुरान मेरे नबी की ज़बान से नहीं माना। इसी अबू जाल का बेटा इकरमा फ़तह मक्का के दिन भाग के जा रहा है, जद्दे से साहिल समंदर से कश्ती में बैठ गया, भाग रहा है। कश्ती गिरदाब में आई, कुछ लोगों ने गैरुल्लाह को पुकारा तो कश्ती के मल्लाह ने कहा हमारी सारी ज़िंदगी दरियाओं की मौजों में गुज़र गई है, हमारा तजर्बा है दरियाओं की मौजों में रब के सिवा कोई काम नहीं आता। इकरमा कहता है मल्लाह ने बात की, मेरे दिल में उतर। बाप के दिल में नबी की नहीं उतरी और बेटे के दिल में मल्लाह की उतरी। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। उसके लिए वक़्त मुकर्रर है, थोड़ी सी इनाबत होनी चाहिए। हिदायत देना रब के इख्तियार में है, वो फजल कर दे, करम कर दे। 950 साल कौम का ज़रा जवाब सुनो जी, ज़रा आएँ जी 29वें पारे में। सफ़ा नंबर है 518। सफ़ा नंबर 518, 29वां पारा। सूरत का नाम है नूह।
آیت نمبر ہے 24۔ حضرت نوح کی تبلیغ کے جواب میں قوم کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں جی، اس سے واضح ہو جائے گا کہ اصل اختلاف کیا تھا۔ وَقَالُوا، اور وہ لوگ کہنے لگے، لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا۔ اختلاف اس میں، حضرت نوح کیا کہتے ہیں؟ الہ صرف ایک ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا۔ ولا تذرن ودن ولا سوان ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو نہیں چھوڑنا۔ بخاری نے ابن عباس کا قول نقل کیا، یہ 5 نام صالحین لوگوں کے ہیں، بزرگوں کے نام ہیں، بزرگوں کے، صرف بت نہیں۔ یہ میں کل گفتگو کروں گا اس پر انشاءاللہ۔ 5 بزرگوں کے نام ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ مشرکین کیا کہتے ہیں؟ قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ لا تذرن آلہتکم، نوح کے کہنے پر اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد قرآن حضرت ہود کا ذکر کرتا ہے جی۔ آئیے اسی جگہ پہ جی جہاں سورۃ اعراف میں ہم تھے جی، اس سے اگلا صفحہ 144 جی۔ آیت نمبر ہے 65، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 65 ہے جی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کی برادری کے ایک فرد، ان کے بھائی ہود کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی بھی الہ نہیں۔ وہی دعوت ہے، ہر نبی کی ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی آواز لگا رہا ہر نبی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ قوم کا جواب ذرا سنیں جی، تھوڑا سا آگے آئیں، سورۃ ہود میں آئیں جی۔ صفحہ نمبر ہے 206۔ سورت کا نام ہے ہود، آیت نمبر ہے 53۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام بیان کرتے ہیں جی، تقریر کرتے ہیں، قوم کو دعوت دیتے ہیں۔ قوم کے لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا يَا هُودُ، وہ کہنے لگے، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، تو ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل نہیں لایا، اپنے موقف پر کوئی کھلی دلیل نہیں دی، یا کوئی معجزہ تو نے ہمارے سامنے پیش نہیں کیا۔ وما نحن بتارکی آلہتنا، اور ہم نہیں ہیں چھوڑنے والے اپنے الہوں کو۔ آگے نا وہی بات، اختلاف کس مسئلے میں؟ اسی مسئلے میں۔ حضرت ہود کہتے تھے الہ صرف ایک ہے، اور وہ کیا کہتے تھے؟ نہیں، ہم تیرے کہنے پر اپنے الہوں کو چھوڑنے والے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک عن سببیہ، تیرے کہنے کی وجہ سے، کہ تو کہہ رہا ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے، صرف تیرے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت صالح ہیں جی، سورۃ ہود کی آیت نمبر 61 ہے جی، اگلے صفحے پہ آئیے جی، صفحہ نمبر 207۔
وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ، انہوں نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی بھی الہ اور معبود ہو۔ حضرت صالح کی بھی یہی دعوت ہے۔ میں کتنے نبیوں کو ذکر کرتا چلا جاؤں، میں نے کہا ہے نا کہ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی پوری وضاحت کر سکوں۔ آئیے، ایک پیغمبر ہیں، جد الانبیاء ہیں، امام الموحدین ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میرے نبی کے جد امجد ہیں۔ اللہ نے ان کی اولاد میں 4000 پیغمبر بھیجے، 4000 پیغمبروں کا بابا ہے۔ مقام دیکھیں، شان دیکھیں، اس کی ذریت میں نبوت رکھ دی گئی۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا۔ کس طرح پیش کیا؟ اس کو سورۃ مریم میں بیان کیا گیا جی۔ صفحہ نمبر ہے 278۔ صفحہ نمبر 278، 16واں پارہ، سورت کا نام ہے سورۃ مریم۔ آیت نمبر ہے 41۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ دو جگہ پہ مفعول کو حذف کر دیا گیا تاکہ عموم پہ دلالت کرے، عموم پہ دلالت کرے۔ کوئی چیز نہیں سن سکتے، کچھ نہیں دیکھ سکتے، اور تیرے کچھ کاموں نہیں آ سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو انداز ہے نا، یہ سارے نبیوں سے ہٹ کے ہے۔ دوسرے نبیوں کا انداز اور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز اور ہے۔ دوسرے نبی کیا کہتے تھے؟ اعبدوا اللہ، عبادت کس کی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی میں معبودان باطلہ پہ ضرب لگا دیتے، بابا کے سامنے کھڑے۔ بابا کون ہے؟ بت گر ہے، بت فروش ہے، بت پرست ہے، گدی نشینوں کا گھرانہ ہے، گدی نشینوں کا گھرانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر میں جنم لیا، ہواؤں کی رخ پہ اڑے نہیں، تم چلو ادھر جدھر کی ہوا ہو، نہ۔ وہ کون سا بندہ ہوتا ہے؟ بندہ وہ ہوتا ہے جو طوفانوں کے رخ موڑ دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے طوفانوں کا رخ موڑا ہے۔ باپ ہے، بت گر ہے، بت فروش ہے، بت پرست ہے۔ آپ بتائیں کیا انداز ہونا چاہیے تھا؟ چلو آپ بتائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ سپ بھی مر جائے تو لاٹھی بھی بچ جائے۔ یہ گڑ دینے بندہ مردہ ہوئے، زہر ضرور دینا۔ انداز یہ ہونا چاہیے تھا، بابا خالق اللہ ہے، بابا رزق دینے والا اللہ ہے، وجود بخشنے والا اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے، الہ اللہ ہے، معبود اللہ ہے۔ یہ انداز ہونا چاہیے تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم تو شروع میں اللہ کا نام بھی نہیں لیتے، نو ذکر ہی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں
یہ بعد میں بتاؤں گا کہ الہ کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ معبود کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ عبادت کے لائق کون ہے، پہلے تو دسنا لیما تعبدو، ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے، لا یسمعو، جو تیری بات کو سننا نہیں سکتے، تجھے دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، تیرے ککھ کام نہیں آ سکتے، حضرت شیخ القرآن مانا کرتے تھے تیرے ککھ کام نہیں آ سکتے، ان کی پوجا کیوں کرتے، ضرب لگائی، باپ کے معبودوں پر ضرب لگائی۔ ہو سکتا ہے باپ برداشت کر لیتا، بیٹا ہے کہہ گیا ہے، لیکن اگلی تبلیغ کا اگلا حصہ جو ہے وہ ناقابل برداشت تھا، باپ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابتی، بابا لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا پاٹ نہ کر، شیطان جو ہے نا وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ سچی سچی بات کرو، حضرت ابراہیم کا جو باپ تھا یہ ابلیس کی پوجا کرتا تھا، شیطان کی پوجا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے بابا کے معبودوں کو کیا کہہ دیا، معبود کے ساتھ تو بندے کی بڑی محبت ہوتی، والذین آمنوا اشد حبا، معبود کے ساتھ تو محبت ہوتی ہے بندے، اور حضرت ابراہیم نے بابا کے معبودوں کو کیا کہہ دیا، شیطان کے، شیطان کی پوجا پاٹ نہ کر، میری بات مان، یہ ناقابل برداشت ہے۔ اب اختلاف دیکھو کیا ہے، نیچے بالکل آخری لائن پہ آ جائیں، باپ کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تم میرے الہوں سے منہ موڑتا ہے، ان پہ تنقید کرتا ہے۔ اراغب انت عن آلہتی، آلہتی پر غور کریں، اختلاف کس میں ہے، الہ میں۔ باپ کہتا تھا یہ بھی میرے الہ ہیں جن سے تو روگردانی کرنا چاہتا ہے، لئن لم تنتہِ، اگر تو باز نہ آیا نا، لارجمنک، میں تجھے سنگسار کر دوں گا، واہجرنی ملین، ملین اے زماناً طویلا، ایک طویل زمانے کے لیے میری نظروں سے الگ ہو جا، نکل جا میرے گھر سے، مجھے تجھ جیسے بیٹوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ بڑی دھمکی دی ہے باپ نے۔ باپ کے ذہن میں تھا کہ میں دھمکی دوں گا گھر سے نکلنے کی، ظاہر بات ہے پورے معاشرے میں ایک بندہ بھی موعد نہیں، نہ چچا، نہ ماموں، نہ پھوپھی، نہ خالہ، نہ دوست، نہ احباب، نہ پڑوسی، سب مشرک، سب بت پرست۔ سوچے گا کہاں جاؤں گا، کہاں رہوں گا، کہاں ٹھہروں گا، رات کہاں گزاروں گا۔ بابا کے ذہن میں تھا کہ دھمکی لگاؤں گا نا تو پھر ہماری علماء کی ایک اصطلاح ہے سبقت لسانی ہو گئی۔ کیا ہو گئی ہے سبقت لسانی؟ کا مطلب یہ کہنا کچھ اور چاہتا تھا، نکل کچھ اور۔ اس کو آپ کہتے ہیں یو ٹرن، اس کو آپ کیا کہتے ہیں، یو ٹرن۔ ہم اسے کیا کہیں گے، سبقت لسانی ہوگی۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا، کہنا میں کچھ اور چاہتا تھا۔ باپ کے دل میں بھی تھا کہ یہ پلٹ آئے گا، دھمکی بڑی سخت تھی، سنسار کر دوں گا، نکل جا میرے گھر سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا گھر سے نکل کے جاؤں گا نا، کہاں رہوں گا، رات کہاں بسر کروں گا، کوئی نہیں ہے میرا۔ لیکن ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حضرت ابراہیم جواب میں کہتے ہیں سلام علیکہ، یہ سلام متارکت ہے، سلام متارکت ہے، علیحدگی کا سلام۔ وہ نہیں کہتے
اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام، جاہل لوگوں سے گفتگو ہو نا تو کہا کرو قالوا سلاما۔ پتہ نہیں تو پنجابی سمجھ آندی ہے یا نہیں آندی، مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں جب جاہلوں سے بات ہو نا انہوں نے آخیا کرو پرا تھی سن ہور بھی چنتا بڑیاں نے، پرا تھی سن ہور بھی چنتا بڑیاں نے، سن ہور بڑے کام نے۔ تو یہ سلام متارکت ہے، میرا آخری سلام قبول کر، گھر سے نکلنے کی دھمکی دیتے ہو، میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں، مسئلہ توحید میں نرمی اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ بڑا زبردست انداز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں حیران ہوتا ہوں اس انداز، بڑی جرت ہے، خدا کی قسم بڑی جرت ہے۔ ذرا ایک اور جگہ دیکھیں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ما ھذہ تماثیل، وہاں بھی ضرب لگ رہی ہے، ما ھذہ تماثیل انتم لہا عاکفون، یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ عاکفون کا معنی شیخ الہند نے کیا مجاور، جن کے سامنے تم کیا بنے بیٹھے ہو، مجاور بنے بیٹھے۔ یہ کبھی دیکھا کریں آپ قبروں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یوسف، اب دیوبندیوں میں بھی یہ بات آ رہی، یہ بھی خانقاہی نظام کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی پیری مریدی کی طرف جا رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ چمان دا چسکا پہ گیا، توحید نہیں بیان کرنی، لوگوں سے ہاتھ چٹوانے ہیں، تو یہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے، مردوں سے فیض حاصل ہو رہا ہے، واہ، زندہ بندہ فیض حاصل کر رہا ہے کس سے؟ چلو یار حجرہ عائشہ میں حضرت عمر تو نہیں جا سکتے تھے کہ حضرت عائشہ وہاں تھیں، دوسرے صحابی بھی نہیں جا سکتے تھے، حضرت ابوبکر تو جا سکتے تھے، ان کی تو بیٹی کا گھر تھا، حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن جا سکتے، ان کی بہن کا گھر تھا۔ دنیا کی کسی کتاب سے کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے میرے نبی کی قبر منور پہ مراقبہ کیا ہو، قبر پہ آ کے سر جھکا کے بیٹھ گیا ہوں؟ دنیا کی کسی کتاب سے کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر منور کو ہاتھ لگایا ہو؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ یوں چھوا ہو؟ پھول پھینکنا اور چادر چڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے میاں، یوں ہاتھ لگایا ہو قبر منور کو، عرس لگایا ہو، وہاں لوگ آئے ہوں؟ نہیں، صحابہ جانتے تھے ہمارے نبی نے قبر پرستی نہیں خدا پرستی سکھائی ہے، اللہ سے مانگتے تھے۔ یہ میں جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، کوئی صحابی قبر نبی پہ کھڑے ہو کے کوئی گزارش نہیں کرتا تھا، نہیں کہ کسی صحابی نے آ کے بات کی ہو میرے نبی سے، نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے رخصت ہونے لگے، گورنر سے انہوں نے مہلت مانگی، مجھے کوئی مہلت دی جائے، میں برسر عام بیعت کروں گا۔ پھر ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ یہاں سے نکل جانا چاہیے، تو آتے نا نانا کی قبر پہ باتیں کرتے تو آڈے نال تے بڑے سوال جواب ہوندے، نواسے سے کیوں نہیں کی؟ نواسا پوچھ کے جاتا نا کہ بابا میں کدھر جاؤں، مکے جاؤں، کوفے جاؤں، دمشق جاؤں، بیعت کروں نہ کروں؟ تم سے تو بڑی باتیں بھی ہوتی ہیں، تمہارے ساتھ مشورے بھی ہوتے ہیں، تمہارے لیے ہاتھ بھی باہر نکل آتے ہیں، پھر 90,000 بندہ دیکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے 90,000 ہاتھ باہر نکلے، ایک گنن والے نو ویکھو اس گنیاں کنیے، نہ ایک 90,000 سے ایک کم، نہ 90,000 سے ایک زیادہ، اس کو دیکھو اس نے گنا کس طرح ہے۔ کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر منور پہ، حضرت زین العابدین کھانا کھا رہے ہیں، ایک بندہ قبر منور کے قریب آیا، سلام کرنے کے بعد وہ وہاں ٹھہرا، بس ٹھہرنے
کرنے کی دیر تھی، یہ اٹھے دھکے مار کے باہر نکال دی، سلام کر لیا، چلو، اس کے بعد کھڑے ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قوم کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں حال یسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکاریں سنتے؟ پتہ نہیں آپ نے توجہ کی کہ نہیں۔ باپ کو کیا کہا؟ باپ کو کیا کہا؟ لما تعبدو ما لا یسمعو، ما لا یسمعو پہ رہیں، ابھی ما لا یسمعو، ما لا یسمعو، ان کو کیوں پکارتا ہے جو سنتے نہیں؟ قوم کے سامنے آئے، انہیں بھی اسی نقطے پہ گفتگو کی، جو سنتے نہیں ان کو کیوں پکارتے ہو؟ آج اشاعت التوحید والوں نے بھی ابراہیمی رنگ اختیار کیا ہے، ہم نے بھی یہی کہا ہے، ہم نے بھی یہی کہا ہے کہ جو سنتے نہیں وہ پکار کے لائق نہیں ہے، جو تمہاری بات سن نہیں نہ سکتے وہ پکارے جانے کے لائق نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کیا کہتا ہے؟ اراغب انت عن آلیتی۔ ایک جگہ صرف اور دیکھیں گے، تھوڑا سا آگے آئیں، اگلی صورت پہ آئیں جی۔ صفحہ نمبر ہے 295 جی۔ صفحہ نمبر 295 اور آیت نمبر ہے جی یہ 51 سے شروع ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، لیکن آپ 58 59 پہ آ جائیں جی، بالکل 2 سطریں آخری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ میلے پہ چلے گئے، یہ پیچھے معبد خانے میں گئے، انہوں نے ان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، کسی کا ناک، کسی کا کان، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ، کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ قوم کے لوگ آئے تو کیا کہتے ہیں سنیے ذرا، آپ میری طرف توجہ کریں۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، حضرت ابراہیم نے ان کو کر دیا ٹکڑے ٹکڑے مگر ان کا بڑا، جو بڑا بت تھا اس پر کلہاڑا رکھ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ بات جو کرنی تھی حضرت ابراہیم نے، قالو، وہ لوگ آئے، انہوں نے اپنے معبودوں کا حشر دیکھا، کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، من فعل ھذا بآلہتنا، یہ سب کچھ ہمارے الہوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، معلوم ہوتا ہے وہ بڑا وہابی ہے، بڑے ظالموں میں سے ہے، ظلم کیا اس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ، یہ سب کچھ ہمارے الہوں کے ساتھ، یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ آگے اگلے صفحے پہ آئیے جی، صفحہ 296 پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا ہے۔ اب وہ پوچھنا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کیا کہتے ہیں؟ قالو، کہنے لگے اانت فعلت ھذا بآلہتنا، یا ابراہیم کیا ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سب کچھ تو نے کیا ہے؟ تو نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ آگے آئیے جی، صفحہ نمبر آیت نمبر 99 ہے غالباً۔ قالو، فیصلہ یہ ہوا، حرقوہ، اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے الہوں کی مدد کرو۔ مسئلہ وہی ہے کہ حضرت ابراہیم کہنا چاہتے تھے کہ اس کائنات کا الہ ہے تو صرف اللہ ہے،
اور قوم کے لوگ کہتے تھے نہیں، اللہ کے سوا اور بھی کیا ہیں؟ الہ ہیں۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز ہے، بیان کا انداز ہے، پھر بتوں کو توڑنا، خدا گواہ ہے ساڈی سمجھو بیر، ساڈی سمجھو بیر۔ جب قوم کے سامنے کھڑے ہیں، باپ تو وہ تھا جس نے نکال دیا تھا، باپ نے تو نکال دیا، اب قوم کے پاس آ گئے، اب تو تھوڑا سا لہجہ بدلتے نا، کہاں جاؤں گا، کہاں رہوں گا، تو پوچھے یہ سنتے ہیں؟ تو قوم کے لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے پایا، ہمارے باپ دادا پکارتے تھے، ہم بھی پکار رہے ہیں۔ یہ مشرکوں کی سب سے بڑی دلیل ہوتی کہ یہ ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے، ساڈے وڈیرے غلط سن، ہمارے بزرگ غلط رستے پہ، انہوں نے بھی یہی کہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا بھائی تم مجھ سے بات کرو، باپ دادا کو چھوڑو، باپ دادا جانے ان کا رب جانے۔ کیا کہا؟ یہ حضرت ابراہیم ہی کہہ سکتے تھے، تنے تنا ہے، بالکل اکیلا ہے، باپ نے بھی گھر سے نکال دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تساں بھی کھلے گمراہ تے تواڈے پیو دادے بھی کھلے گمراہ۔ کیوں بھائی؟ اس ماحول میں یہ کہنا آسان تھا، آسان تھا اس ماحول میں یہ کہنا؟ کتنی جرت کے ساتھ انہوں نے بات کی۔ میں کہا کرتا ہوں رب جو حضرت ابراہیم کی تعریفیں کرتا ہے نا، انہیں ہی نہیں کرتا، انہیں ہی نہیں کرتا۔ ان کی یہ ساری قربانی دیکھ کر اللہ سورۃ نحل کے آخر میں کہتے ہیں ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے ابراہیم خلیل اللہ کی تعریفیں کرنے لگے۔ تو اختلاف سارے نبیوں اور ان کی اقوام کے درمیان جو تھا وہ کس مسئلے میں تھا؟ مسئلہ الہ میں۔ ہر نبی کہتا تھا کہ اللہ ہی الہ ہے، اور قوم کے لوگ کہتے تھے نہیں، اللہ بھی اور اللہ کے سوا اور بھی۔ سب سے پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اتر رہی ہے جی، ذرا تھوڑا سا پیچھے آئیں جی۔ صفحہ نمبر ہے 282۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے ہیں مصر، راستہ بھول گئے، بچے ساتھ ہیں، سردیوں کا موسم ہے، بیوی درد ذہ میں مبتلا ہو گئی، پریشانی پہ پریشانی۔ اللہ کے بننے والے پیغمبر، ابھی پیغمبر بنے نہیں، چند لمحوں کے بعد پیغمبر بننے والے ہیں، لیکن 10 سال ایک پیغمبر کی خدمت کر کے آئے، ان کے داماد بھی رستہ بھول گئے، بیوی درد ذہ میں مبتلا ہو گئی، سردیوں کا موسم ہے، آگ نظر آئی تو گھر والوں سے کہتے ہیں ٹھہرو، آگ ہے تو کوئی جلانے والا بھی ہوگا، میں وہاں جاتا ہوں، مصر کا راستہ پوچھ کے آتا ہوں، یا میں وہاں سے انگارہ لاؤں گا، آگ جلائیں گے، سینکیں گے، تاپیں گے، سردی دور کریں گے۔ وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی جس کو تم آگ سمجھ رہے ہو یہ آگ نہیں ہے، اللہ کی تجلی، اللہ نے نبوت سے سرفراز کر دی۔ یہ کوہ طور پر ہیں، قرآن نے اس کو بیان کیا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے آپ کو چن لیا ہے، کس کے لیے؟ کلام کرنے کے لیے، نبوت عطا کرنے کے لیے، رسالت دینے کے لیے، میں نے آپ کو چن لیا ہے،
فاستمع لما یوحی، جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اس کو غور سے سنیے. فاستمع، صرف فسمع نہیں، فاستمع، غور سے سنیے جو کچھ آپ پر وحی کیا جا رہا ہے. پہلی وحی اللہ اس سے پہلے ترغیب دے رہے، غور سے سننی ہے میری بات کو. اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں. لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پہلی وحی یہی آ رہی. فرعون کے پاس پہنچے تو اس نے بھی کہا کہ یہ ہمارے الہوں کا مخالف ہے. فرعون نے کہتے ہیں اپنے مجسمے بنا رکھے تھے، مختلف چوکوں میں نصب کروا رکھے تھے اپنے مجسمے، کہ لوگ آتے جاتے ان کی پوجا پاٹ کر لیں. یا گائے کے مجسمے کہ لوگ آتے جاتے ان کی پوجا پاٹ کر لیں. انہیں وہ الہ سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بھی الہ کہتا تھا، انا ربکم الاعلی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین جو اختلاف تھا وہ بھی اسی مسئلے میں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ اس کائنات کا الہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے. بس آخر میں ایک جگہ آپ کو دکھاتے ہیں، سورۃ مائدہ میں آئے جی. صفحہ نمبر ہے 109. سورت کا نام ہے المائدہ. آیت نمبر ہے 72. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ وہی ہے مسیح بیٹا مریم کا. وہ جو عرش پہ اللہ ہے اس نے زمین پہ آ کے اپنا نام مسیح رکھ لیا. وہی جو مستوی تھا عرش پہ خدا بن کے اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کے. وہی عقیدہ ہے، وہی نظریہ ہے جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا. بے شک اللہ وہی ہے مسیح بیٹا مریم کا. آگے اللہ کہتے ہیں وقال المسیح، حضرت مسیح سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اسے ابن اللہ کہتے ہو، اسے معبود اور الہ سمجھتے ہو. حضرت مسیح نے کیا کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ نے ساری زندگی کیا تبلیغ کی تھی؟ قال المسیح، حضرت عیسیٰ کہتے تھے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبد اللہ، عبادت کرو کس کی؟ ربی و ربکم، جو میرا بھی پالنہار ہے تمہارا بھی پالنہار ہے، میری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا اور تمہاری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا ہے. مجھے نشو و نما دینے والا اور تمہیں نشو و نما دینے والا ہے. مجھے پروان چڑھانے والا اور تمہیں پروان چڑھانے والا ہے، جو ہمارا مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے، رب ہے. عبادت کے لائق بھی وہی ہے، معبود وہی ہے. حضرت عیسیٰ نے تو یہ دعوت دی، ساتھ حضرت عیسیٰ نے کہا انہو من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے کہ قیامت کے دن کوئی ان کو چھڑا کے لے جائے. ہم آگ میں ڈالیں اور ہمارے مقابلے میں کوئی آئے سفارش کرے اور انہیں چھڑا کے لے جائے،
ظالموں کے لیے کوئی انصار اور مددگار بھی نہیں۔ جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیے۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے جی، باقی سب قابل معافی ہیں جی، توبہ کریں معاف ہو گئے۔ حقوق العباد نہ ہو، حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ حقوق اللہ، غفلت ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، توبہ کرو معاف۔ ہاں بغیر توبہ کے مر گیا، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، میرے آقا نے شفاعت کر دی، پھر بھی معافی کی صورت ہے۔ مشرک آدمی کی معافی کی کوئی صورت نہیں، کوئی صورت نہیں۔ نیچے نیچے والے گناہ ہو سکتا ہے اللہ معاف کر۔ کبھی ہنڈیا میں سالن میں بیوی نمک زیادہ ڈال دے اور شوہر کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہو اور اس نے کہا بھی ہو بھئی ذرا نمک دا خیال کیتا کر، اس نے ڈال دیا، ہو سکتا ہے شوہر صبر کر جائے، چلو کوئی نہیں اہلیہ ہے، خدمت کرتی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے، خیر ہے۔ بیوی بغیر بتائے میکے چلی جائے، شوہر کو بتائے بغیر، شوہر کو بڑا غصہ ہے، پھر وہ درگزر کرتا ہے، چھوڑو بیوی ہے، ماں پیو دے گھر گئی ہے، خیر ہے۔ بندہ بیوی کے بستر پر غیر مرد کو دیکھ لے، یہ قابل معافی ہے نہیں، یہ قابل معافی نہیں۔ سارے قصور بیوی کے قابل معافی، لیکن وہ خامند کی عزت میں کسی کو شریک کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو غیرت مند ہے، تیری بیوی تیری عزت میں کسی کو شریک بنائے تو تو برداشت نہیں کرتا، میں سب سے بڑا غیرت مند ہوں، میں بھی اپنی صفتوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں بہانے بنا، وہ اپنے ہی نے جی، اے نبی ولی کوئی غیر نے، اپنے ہی نے، اپنے ہی نے۔ بیوی کے بستر پہ سکے بھائی کو دیکھ لو، خیر ہے نہیں، اپنا ہی ہے، چلن دو۔ بھائی تو بازو ہوتے ہیں، بھائیوں کے بدن میں ایک باپ کا خون دوڑتا ہے، بھائیوں کے بدن میں ایک ماں کا دودھ ہے، بھائی ہے، اپنے ہیں، خیر ہے۔ تم اپنی بیوی کی عزت میں اپنے سکے بھائی کی شرکت برداشت نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں میں بھی اپنی صفتوں میں اپنے پیاروں کو شریک نہیں کرتا ہوں، نہیں کرتا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، ایک مریم، ایک عیسیٰ، ایک اللہ، یہ تین الہ ہے، ان میں سے ایک اللہ الہ ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا، صرف تین، صرف تین۔ ہاں ماشاء اللہ، یہاں گننے چ بھی نہیں آندے، ہاں یہاں ہاں۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شیطان بھی ایڈا حرامی ہے نا، وہ کہتا ہے اسی ضلع میں ان کو مشکل کشا بنا کے دو، پنڈی والوں لاہور نہ جانا پوے، لاہور والوں جھنگ نہ جانا پوے، جھنگ والوں ملتان نہ جانا پوے، ان قریب قریب انہیں مشکل کشا بنا کے دیتا ہے۔ پھر حضرت شیخ کہتے تھے جس علاقے میں تقریر کرنے جاؤ نا، الہ کا معنی بیان کرو نا، وہ جو بزرگ پوجا جا رہا ہے نا اس کا نام لے کے کہو بھئی اس دے ہاتھ پلے چ کچھ بھی نہیں، اس کے ہاتھ پلے چ کچھ بھی نہیں، ککھ بھی نہیں، یہ ہے رب کی توحید۔ ہمارے بھیرا ہے وہاں اسماعیل شیعہ، ایک شیعوں کا مناظر ہوا ہے، یہ فاضل دیوبند تھا، پڑھا اس نے دیوبند میں، لیکن
برا ہو دولت کا، ادھر چلا گیا، مناظر تھا ان کا، تو مناظرے میں بریلوی آ گیا سامنے، اوسا کیا یار کسی دیوبندی نو لے آؤ، میرے مقابلے کسی دیوبندی نو لے آؤ، اساں 12 آلے تے تساں 1000 آلے، تسی سارے ایک ہی شے ہاں، تسی تے اساں ایک ہی ہاں، کوئی دیوبندی لاؤ جو مجھ سے بات کرے۔ عیسائی کہتے تھے تین میں سے تیسرا، آگے کیا کہا، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی نبی ولی فرشتہ کوئی الہ نہیں، الا الہ واحد، الہ ہے تو صرف کون ہے؟ اگرچہ یہ جگہ دکھانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں تبرک کے لیے اپنے نبی، اپنے عظیم نبی کا تذکرہ اس پہ آج کی کلاس ختم کرنا چاہتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صفحہ نمبر ہے 275، 275 سورت کاف ہے، اور سورت کاف کی آخری آیت ہے جی، سورت کاف کی آخری آیت۔ رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ القرآن کے استاد تھے، حضرت شاہ جی کے استاد تھے، حضرت قاضی صاحب کے استاد تھے، میرے والد صاحب کے استاد تھے، اشاعت التوحید انہی کے نہج کا نام بانی۔ ان کا ایک مقولہ ہے، پہلے نہیں سنا تو آج سنے۔ ان کے کسی شاگرد نے مجھے نہیں بتایا، میں نے حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ سے 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی، والد صاحب سے پڑھی، حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، حضرت نیلوی صاحب سے پڑھی، لیکن یہ بات مجھے کسی استاد نے نہیں بتائی۔ یہ بات مجھے بتائی مولانا حسین علی کے ایک جٹ مرید نے، بالکل ان پڑھ، اونٹوں پہ بوریاں لاد کے نا وہ بار برداری کا کام کرتا تھا۔ 13 سال کی عمر میں وہ ہندو مذہب چھوڑ کے مولانا حسین علی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا۔ اس سے میری ملاقات تھی، میری ملاقات اس سے ہوئی، اس وقت اس کی عمر 95 سال تھی، اس بزرگ کی عمر 95 سال تھی، میری اس کے ساتھ بیٹھک تھی۔ وہ کہتا ہے مجھے خواب میں ایک عالم آ کے کہتے تھے مسلمان ہو جا، لیکن خواب ایسا تھا کہ اس عالم کے کپڑے بھی میرے سامنے، نئے نقشہ بھی میرے سامنے، پیٹھ بھی میرے سامنے، میں 13 سال کا بچہ ہندو، میں سوچتا رہا مسلمان ہو جاؤں، کھاؤں گا کہاں سے؟ اثر بڑا تھا اس عالم کی زبان کا جو مجھے دعوت دیتا تھا، کھاؤں گا کہاں سے، رہوں گا کہاں، یہ سارا دن مجھے سوچ آتی رہی۔ دوسرے دن پھر خواب آیا، وہی عالم آیا، وہ عالم آ کے کہتا ہے ماں دے پیٹ وچ کتھوں کھانا ہے؟ صبح ہوئی، میں اپنے پنڈ پیلو وینس تھل کے علاقے میں اپنے مسلمانوں کے مولوی کے پاس گیا، میں نے کہا انج دے کپڑے نے، انج دا چہرہ، انج دا قد، انج دا کاٹ، انج دی چال، اس آکھیا جو توں دسیا نا اے وہاں بچنا دا مولانا حسین علی۔ کہتا ہے پھر میں چل پڑا، 13 سال کا بچہ، وہاں بچرا، میں اسٹیشن پہ اترا، کسی بندے سے میں نے پوچھا، اس نے کہا وہ جو بندہ گھوڑے پہ جا رہا ہے نا وہ ان کا بیٹا ہے، وہ ڈیرے پہ جا رہا ہے۔ میں گیا، میں نے کہا میں نے ڈیرے پہ جانا ہے، اس آ کہ میرے نال بھجدا، وہ خود گھوڑے پہ 4 کلومیٹر، میں بھاگتا چلا گیا۔ اس نے کہا وہ بندہ جو جانوروں کا گتاوا کر رہا ہے نا اسی کا نام حسین علی۔
وہ چارہ بنا رہے تھے. بالکل میں اس ہندو بچہ جو بعد میں مسلمان ہوا، بالکل اس کی زبان میں بول رہا ہوں. میں کانڈ ویکھی نا تے میں آکھیا اللہ نہ بھلائے بندہ تا ہوا ہی ہے، بندہ تا ہوا ہی. میں قریب گیا، وہ پلٹے، میں نے کہا یہ تو وہی بندہ ہے. ان کے ہاتھ پر میں مسلمان ہو گیا. انہوں نے میرا نام رکھا شیخ عبداللہ. بڑے مصائب آئے، بھائیوں نے قتل کی تدبیریں کی، ماں نے ساتھ دیا، ماں نے بھگا دیا جٹ. لیکن حضرت مولانا حسین علی کی خدمت کرتا تھا. کہتا ہے مولانا حسین علی لیٹے ہوئے تھے، میں پاس بیٹھا ہوا تھا. ماں نہ کھن لگے شیخ عبداللہ میں تین ایک گل دساں. میں آخیا جی دسو. اٹھ کے بیٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھے اور کہا شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندہ راوی نہ مکیندہ توحید تے یہی. جب ختم کرنے پہ اللہ آتے ہیں نا تو ختم کس مسئلے پہ آ کے کرتے. یہاں جو حافظ بیٹھے ہو سورت ہجر کو کہاں ختم کی؟ رمضان شریف والے دور ہے. سورت ہجر کہاں ختم ہوئی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. سورت ہود کہاں ختم ہوئی؟ لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيَّ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ. کس مسئلے پہ آ کے ختم کیا؟ توحید. بنی اسرائیل کس پہ ختم ہوئی؟ توحید. قصص توحید. مومنون توحید. کہف. اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ، مجھے تو یہ بیان کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندہ راوی نہ مکیندہ توحید تے ہی اللہ ختم کرنے لگی. سورت کاف کا مضمون کیا ہے؟ اصحاب کاف معبود بننے کے لائق نہیں، ذوالقرنین معبود بننے کے لائق نہیں، مشرق مغرب کی طرف گیا عاجز آ گیا. اصحاب کاف تو خود بھاگ کے جا رہے ہیں، انہیں اپنے سونے کے دنوں کا سالوں کا پتہ نہ چلا. حضرت خضر بھی معبود بننے کے لائق نہیں، حضرت موسیٰ بھی نہیں، جنات بھی نہیں. یہ مضمون ہے. آخری آیت پہ پہنچے نا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہو سکتا لوگ کہیں چلو حضرت خضر بھی معبود نہیں، حضرت موسیٰ بھی نہیں، اصحاب کہف بھی نہیں، ذوالقرنین بھی نہیں، لیکن آمنہ کا لال تو سب سے اعلیٰ ہے نا، یہ سب سے افضل ہے نا، یہ سب سے برتر ہے، بالا قدر ہے، نبیوں کا امام ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، محبوب خدا ہے. یہ تو سب سے اونچا ہے، افضل ہے، اشرف ہے، اکمل ہے، اجمل ہے. شاید یہ معبود بننے کے لائق ہو. اللہ نے آخری آیت میں کہا میرے پیغمبر آپ بھی اعلان کریں انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم. مثلکم کا میں نے کیا معنی کیا؟ تمہاری طرح میں نے نہیں کیا. یہ میں نے کیا شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے. میں بشر ہوں جیسے تم. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے. عام مفسرین کہتے ہیں میں بشر ہوں جیسے تم، تو پھر فرق کیا رہا؟ فرق کیا رہا؟ فرمایا فرق یہ ہے تمہاری طرف وحی نہیں ہوتی، میری طرف وحی ہوتی. یہ فرق ہے. جبریل میرے دروازے کا دربان بنتا ہے، جبریل میری سواری کا رکاب تھامتا ہے، تو میری طرف وحی کی جاتی. مولانا حسین علی کہتے ہیں یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد کو دیکھیں نا تو پھر انما انا بشر مثلکم کا معنی یہ ہوگا الہ کے نہ ہونے میں، الہ اور معبود کے نہ ہونے میں تم جیسا ہوں. جس طرح تم الہ نہیں ہو نا میں بھی الہ نہیں ہوں.
جس طرح تم معبود نہیں ہو نا میں بھی معبود نہیں ہوں۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں اس معنی کی تائید آیت کا اگلا حصہ کر رہا ہے، میں اور تم معبود کے نہ ہونے میں برابر ہیں۔ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے۔ تو آج ہم نے گفتگو یہاں پر ختم کر رہے ہیں۔ ہم سارے نبیوں کے درمیان اور ان کے اقوام کے درمیان جو اختلاف تھا وہ مسئلہ الہ میں تھا۔ اللہ کے نبی کی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، اور مشرکین کہتے تھے نہیں اللہ بھی اور اللہ کے سوا اور بھی۔ مشرکین مکہ اور میرے نبی کے مابین جو اصل جھگڑا اور اختلاف تھا وہ مسئلہ الہ میں تھا، مسئلہ الہ میں تھا۔ میرے آقا کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اور مشرکین کہتے تھے نہیں اللہ بھی اور اللہ کے سوا اور بھی۔ کل کیا ٹائم ہے جی؟ 2 بجے استاد جی۔ ذرا آپ جلدی آئیں گے کیونکہ کل کا سبق بہت اہم ہے، مسئلہ الہ کی وضاحت ہم نے کرنی ہے، تو آپ وقت پہ آئیں گے تاکہ 2 بجے ہمارا سبق شروع ہو جائے جی۔